لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں صحابی کسے کہتے ہیں اس حوالے سے بات ہوئی تھی. صحابی کی تعریف اور صحابی کا مقام اور عظمت بیان کیا گیا تھا. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اہل بیت کے حوالے سے بات ہوگی کہ اہل بیت کون کون ہیں ہمارے ہاں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے. کیا صرف وہی اہل بیت ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں؟ آج اس حوالے سے انشاءاللہ قرآن و حدیث سے دلائل دیے جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ و اہل بیت کی شان، مقام، عظمت سمجھ کے ان کی عزت و توقیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے اہل اور ایک ہے بیت. ہمارے ہاں اہل کو اہل بولا جاتا ہے اور جو ہمارے ہاں بیت مشہور ہے وہ عربی زبان میں بیت ہے. اصل لفظ اہل البیت لفظ پورا قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ آیا ہے. اہل کا معنی ہے والے اور بیت کا معنی ہے گھر. گھر والے اہل بیت.
ویسے تو آپ بھی گھر والے ہیں، میں بھی گھر والا ہوں، لیکن ان دونوں کے درمیان جو الف لام ہے اہل البیت، اس کا معنی ہے خاص گھر والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جو مسلمان ہوئے، ان کو اہل البیت کہا جاتا ہے۔ ان اہل البیت کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ نے لفظ استعمال کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاص گھر والے کون ہیں، کون کون نبی علیہ السلام کے اہل البیت میں شامل ہیں؟ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی رشتہ دار مسلمان ہوئے، آپ علیہ السلام کے چچا جو مسلمان ہوئے عباس رضی اللہ عنہ، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور ان کی آل اولاد آل عباس بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ آج بھی جو شخص صحیح سند کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اپنے آپ تک صحیح سند کو بیان کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں عباس رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں، وہ سید کہلائے گا، اور اس پر صدقہ حرام ہے، اور اس کی عزت و توقیر بھی ہم پر ضروری ہے۔ لیکن جس کے پاس دلیل ہو، دلیل کے بغیر کسی کا یقین نہیں کیا جائے گا۔ آل عباس مکمل اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو طالب تھے، ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے کا نام طالب تھا، جس کی وجہ سے ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ وہ جو بیٹا تھا وہ کچھ دیر کے لیے کسی علاقے میں گیا تجارت کے لیے، بعد میں وہ گم ہو گیا یا فوت ہوا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، بعد میں واپس نہیں آیا، وہ مسلمان نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد 3 بیٹے باقی رہ گئے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، اور سب سے چھوٹے بیٹے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں بیٹے جو ابو طالب کے ہیں، یہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کی آل اولاد جتنی بھی ہے وہ ساری اہل بیت میں شامل ہے۔ آل عباس، آل عقیل، آل جعفر اور آل علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام کی اولاد اور یہ خود بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ تمام کے تمام اہل بیت ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے صرف 5 تن پاک اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ میں اس کا جواب قرآن پاک سے دیتا ہوں، 5 تن پاک تو اہل بیت ہے ہی ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ بھی اہل بیت ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اہل بیت کہا ہے۔ 22واں پارہ سورہ احزاب جو میں نے خطبے میں بھی آیت پڑھی ہے، اس کا پچھلی آیت میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھتا ہوں، پھر آپ خود یہ بتائیے گا کہ قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے۔ قرآن میں 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کی دوسری آیت ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری شان تمام عورتوں سے افضل ہے۔ اگر تم نیکی کرو گی ڈبل اجر ملے گا، اگر گناہ ہوگا تو سزا بھی ڈبل ہو جائے گی۔ عام عورتوں کی طرح تمہارا حال نہیں ہے، تم ان سے افضل ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اور یہ بات ذہن میں رکھو، جب بھی کوئی سوالی دروازے پر آ جائے، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے آ جائے، تمہارے دروازے پہ کوئی بندہ آ جائے، اس کے ساتھ تم نے نرم لہجے سے بات نہیں کرنی، دھیمی آواز سے بات نہیں کرنی۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، یہ نہ ہو کہ سامنے والا بندہ اگر اس کے دل میں کوئی بیماری ہے تو وہ آپ کے بارے میں کوئی غلط سوچ رکھ لے، کوئی غلط ذہن بنا لے، اس طرح نہ ہو۔ دھیمی آواز سے بات نہیں کرنی، نرم لہجے سے بات نہیں کرنی، اور زیادہ سخت لہجہ بھی اختیار نہیں کرنا کہ ان کو ڈانٹنے لگ جاؤ۔ معروف بات جو عام حالات میں کی جاتی ہے اس طرح بات کرنی ہے۔ اور وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ مخاطب کون ہے؟ نبی کی بیویاں۔ اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے، اے میرے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو،
بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلو، بلا وجہ گھروں سے باہر نہیں جانا، اپنے گھروں میں اپنا رہو، مسکن بناؤ اپنے گھروں کو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جو جاہلیت والی زیب و زینت ہے وہ تم نے اختیار نہیں کرنا، جو پہلے دوپٹہ اتر جاتا تھا یا نقاب نہیں ہوتا تھا، حجاب نہیں ہوتا تھا، وہ اس اب نہ ہو، جاہلیت کا طریقہ نہیں اپنانا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، لیذہب کہ دور کر دے، عنکم تم سے، الرجس پلیدگی کو، ناپاکی کو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دور کر دے۔ اہل البیت، اے اہل بیت، اے اہل بیت، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، مکمل شرک کی پلیدگی سے، گناہوں کی پلیدگی سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ۔ اہل بیت اللہ نے کن کو کہا؟ نبی کی بیویوں کو کہا۔ قرآن پاک میں، پورے قرآن میں نبی کے اہل بیت کے لیے صرف ایک مرتبہ لفظ آیا اہل البیت، اور وہ بھی نبی کی بیویوں کے لیے استعمال ہوا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اسی طرح اہل بیت سے مراد بیویاں ہوتی ہیں، بیوی مراد ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور دلیل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند فرشتے آئے، آ کر کہا اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں بیٹے کی، بڑھاپے کی عمر میں آپ کو بیٹا ملے گا، اسحاق بھی ملے گا، اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ تو تمام کے تمام فرشتوں نے جب یہ بات کہی تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی یہ بات سن کے حیران ہوئی، پریشان ہوئی، کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں بوڑھی ہوں، میرا خامد بھی بوڑھا ہے، ہمارا بیٹا کیسے ہوگا؟ انہوں نے تمام فرشتوں نے جواب دیا اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اللہ کے کاموں پہ تعجب کرتی ہو۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں۔ قرآن پاک نے جب بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا مراد بیویوں کو لیا ہے، اور یہ سب سے اول ترین نبی علیہ السلام کی اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی بیویاں شامل ہیں۔ آج نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت سے نکالا جاتا ہے اور دعویٰ اہل بیت کی محبت کا کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے پیار کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی اہل بیت میں شمار کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں حجۃ الوداع کے موقع سے واپس آئے، جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اس کے بعد واپسی پہ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ انما انا بشر، لوگو میں بشر ہوں، انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، ہو سکتا ہے ان قریب میرے رب کا پیغام آئے، میرے رب کا فرشتہ آئے، ملک الموت آئے، اور میں لبیک کہتا ہوا اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، لیکن میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، فیہ ہدی و نور، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور دوسری چیز وَأَهْلُ الْبَيْتِ، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد کر لینا، میرے اہل بیت کو کبھی بھی اذیت نہ دینا۔ نبی علیہ السلام نے یہ دو باتیں کی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ نے یہاں پہ پہلے کتاب اللہ کہا، پھر اہل بیت کہا۔ کتاب اللہ قرآن پاک ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں قرآن پاک کی 100 صورتیں تو مانتا ہوں لیکن جو باقی 14 ہیں وہ نہیں مانتا، 114 ٹوٹل صورتیں ہیں، اگر کوئی کہے میں 100 مانتا ہوں 14 نہیں مانتا، کیا ہم اس کو مکمل ایمان والا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کوئی کہے میں 105 تو مانتا ہوں باقی وہ نہیں مانتا، 110 مانتا ہوں باقی 4 نہیں مانتا، اس کو ہم ایمان والا نہیں کہیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے اہل بیت میں سے صرف 5 کو مانتا ہوں باقی کو نہیں مانتا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اہل بیت سے پیار کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ مکمل قرآن پاک پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے اور مکمل اہل بیت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اہل بیت کون کون ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل،
نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی جس سے آپ کی اکثر اولاد اللہ تعالیٰ نے جس کی بطن سے دی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. وہ نبی علیہ السلام کی اتنی پیاری بیوی تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، عقیدت کرنے والی، اپنی جان مال کو نچھاور کرنے والی. نبی علیہ السلام آخری سانس تک اپنی اس بیوی کو یاد کرتے رہے. اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی عقیدت تھی، آپ آخر تک یاد کرتے رہے. اور جب بھی زیادہ یاد آ جاتی خدیجہ کی تو آپ اپنے گھر میں جاتے، جو بھی سالن پکا ہوتا آپ عائشہ کو کہتے یا جو بھی بیوی کے پاس جاتے اس کو کہتے برتن میں ڈال دو. وہ بیوی اس کو برتن میں ڈالتی، آپ اٹھتے، وہ سالن والا برتن لے کے جاتے، ایک دروازہ کھٹکھٹاتے، دروازہ جب کھلتا تو آپ برتن پکڑا کے واپس آ جاتے. پوچھنے والا پوچھتا یہ کون خوش نصیب ہے جس کو آپ نے آج سالن دیا ہے. نبی علیہ السلام وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا کہ آپ خود اٹھے ہیں اور آپ نے خود جا کے اس کے گھر میں اس کو سالن دیا ہے. یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے خدیجہ یاد آ رہی تھی. خدیجہ تو نہیں ہے لیکن خدیجہ کی سہیلیوں کو میں یہ سالن دے کے آیا. نبی علیہ السلام خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کا اظہار اس طرح کیا کرتے. پھر ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے کہہ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہر وقت خدیجہ 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 ہی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ بوڑھی تھی. جب آپ کی اس کے ساتھ شادی ہوئی تو وہ پہلے ہی شادی شدہ تھی، ہم تو پھر بھی کنواریاں ہیں، آپ ہمارا اتنا نام نہیں لیتے جتنا خدیجہ کا لیتے ہیں. نبی علیہ السلام کا جواب بڑا پیارا تھا. آپ نے کہا عائشہ تجھے نہیں پتا جب میں مکہ کی وادی میں تھا، میں لوگوں کے سامنے جاتا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا، قرآن سناتا، حدیثیں سناتا، لوگ مجھے آگے سے پتھر مارتے تھے، مجھے تانے دیتے تھے، مجھ پر الزام لگاتے تھے، اور میں جب تھکا ٹوٹا ہو کے گھر میں واپس آتا مجھے مکمل تھکاوٹ ہوتی تھی. جب بھی آ کے گھر بیٹھتا خدیجہ میرے پاس بیٹھتی اور میری زخموں کی مرہم پٹی کرتی اور مجھے حوصلہ دیتی. نبی علیہ السلام نے کہا اتنی اچھی بیوی مجھے پوری زندگی نہیں ملنے والی جس نے اس وقت مجھے حوصلہ دیا جب میرا دنیا میں کوئی اور نہیں تھا. اور کن الفاظ سے حوصلہ دیا کرتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے نبی کریم علیہ السلام میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. آپ محنت کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، آگے بڑھیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت میرا کوئی نہیں تھا سوائے خدیجہ کے. اس وقت میرا ساتھ دیا اس عورت نے، اور اس نے اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے میری مدد کی اور سب کچھ مجھ پہ قربان کر دیا، میں اس کا نام کیوں نہ لوں. اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ایک مرتبہ میں مکہ میں بیٹھا تھا اپنے گھر میں، اچانک جبریل آئے اور سیدہ خدیجہ گھر میں نہیں تھیں. سیدہ خدیجہ باہر گئی تھی نبی علیہ السلام کے لیے کھانا لینے کے لیے. نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہیں، جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام خدیجہ باہر گئی ہے نا، ابھی آئے گی تو اس کو اللہ کے 2 پیغام آپ نے دینے. نبی علیہ السلام نے کہا کیا؟ فرمایا خدیجہ جو ہی آئے آپ نے خدیجہ کو کہنا ہے کہ اے خدیجہ اللہ تعالیٰ کو تیری یہ نبی کی خدمت اتنی پسند آئی ہے، نبی کا خیال رکھنا اتنا پسند آیا ہے، نبی کے ساتھ محبت کرنا اتنا اچھا لگا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھے میرے رب نے تیرے لیے اوپر سے سلام بھیجا ہے. اے نبی علیہ السلام خدیجہ کو رب کا سلام کیجیے گا اور کہیے گا کہ خدیجہ اللہ نے صرف سلام نہیں بھیجا، اللہ نے جنت کی بشارت بھی دے دی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اتنی فضیلت، اتنا مقام، اتنی عظمت کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھ کے ان کو سلام بھیج رہا. کتنی عظمت ہے، اللہ سلام بھیج رہا ہے، اللہ سلام بھیج رہا ہے. جن سے محبت اللہ تعالیٰ کرے، جن سے محبت نبی علیہ السلام خود کریں، ہم ان کو اہل بیت میں شامل کیوں نہ کریں. سیدہ خدیجہ نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی، اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے بھی اللہ کے نبی کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ نا حضرت عمر بن عاص
رضی اللہ عنہ، نبی الاسلام کے بڑے پیارے صحابی، بڑے جری، بڑے بہادر، نبی الاسلام نے ان کو ایک مرتبہ ایک جنگ پہ بھیجا، وہاں پہ یہ جنگ فتح کر کے واپس آئے تو آ کے نبی الاسلام کے پاس بیٹھے، 2-3 دن یہ نوٹ کرتے رہے کہ نبی الاسلام جب بھی بات کرتے ہیں تو میری طرف دیکھتے ہیں، نبی الاسلام جب بھی بات کرتے ہیں میری طرف دیکھتے ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی الاسلام مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، نبی الاسلام مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو 2-3 دن جب لگاتار یہ منظر دیکھا تو رہا نہ گیا، کہا میں پوچھ ہی لیتا ہوں، آگے بڑھے اور سوال کیا، اے اللہ کے نبی الاسلام میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ای الناس احب الیک، مجھے ایک سوال کا جواب دیں، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون؟ اب ہمارے جیسا ہوتا تو جھوٹ بولتا، جس طرح ہم ہر کسی کو بس کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، یار تو ہی ہے گا، دے تو علاوہ تو اور کوئی نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، نبی علیہ السلام کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے جو کہ نبی علیہ السلام سے سرزد ہونے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فوری کہا، آپ نے کہا عمر بن عاص تیری فضیلت بڑی ہے، مقام بہت زیادہ، عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن تو نے سوال اتنا بڑا کر دیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ محبت مجھے عائشہ سے رضی اللہ عنہ۔ فوری بولے، کہنے لگے نبی اسلام میرا سوال عورتوں کے بارے میں نہیں تھا، مردوں کے بارے میں تھا، اور سوچ رہے ہیں کہ ایک چانس باقی ہے، شاید ابھی میرا نام آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا عمر بن عاص تجھ سے بھی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن پوری انسانیت میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے، اگر مردوں میں پوچھتے ہو تو ابوہا، اس کے باپ ابو بکر سے محبت ہے۔ سب سے زیادہ محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج ہماری زبانیں ان کے بارے میں بولتی ہیں جن سے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں جب بھی کسی بیوی کے گھر میں ہوتا ہوں تو جبریل وحی لے کر نہیں آتا، لیکن جب سیدہ عائشہ کے گھر میں جاتا ہوں تو جبریل وہاں بھی آ جاتا۔ اور سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پہ۔ جبریل راتوں کو نبی علیہ السلام کے پاس لال رومال کے اندر ایک تصویر لے کر آیا کرتے تھے اور دکھایا کرتے تھے، اللہ کے نبی اسلام یہ تصویر والی جو عورت ہے ہیا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی آپ کی یہ بیوی بنا دی اور آخرت میں بھی یہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور آپ علیہ السلام نے جب نبی علیہ السلام کی اس بیوی پر الزام لگتا ہے، منافقین الزام لگاتے ہیں کہ عائشہ نے نعوذ باللہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، نبی اسلام بڑے پریشان ہوئے، کافی دن وہی بند رہی، نبی اسلام بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ صحابہ مجھے مشورہ دو، بتاؤ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے، کیا عائشہ ایسا کر سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا، حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے یہ بتائیں عائشہ سے نکاح آپ نے خود کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ کہا اللہ نے کیا تھا۔ کہا اگر اللہ نے کیا ہے تو اللہ عالم الغیب ہے، کبھی بھی اپنے نبی کے بارے میں بری عورت پسند نہیں کر سکتا۔ کہا عائشہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے ساتھ کیا۔ اور پھر چند ہی دن گزرے تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا، جبریل آئے اور سورۃ النور کی پہلی 18 آیات اللہ نے نازل کر دی اور کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ عائشہ کی فضیلت ہے کہ اس کی سارے کے سارے گناہوں سے برات کا اعلان اللہ کر رہا۔ کہا اس پر لگایا گیا بہتان ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے، منافقین نے پروپیگنڈا کیا اور انہوں نے سیدہ عائشہ پر الزام لگایا۔ سیدہ عائشہ اتنی پاک اور صاف ہے کہ اللہ نے 18 آیتیں قرآن کی نازل کر دی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، لوگ مجھ پر الزام لگا رہے تھے، تو میں سوچ رہی تھی کہ یقیناً اللہ کچھ نہ کچھ میرے بارے میں نازل کرے گا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ حدیث ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما دیں گے
اور لوگ جو ہے وہ مان لیں گے، لیکن مجھے یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ اللہ قرآن نازل کرے گا میرے بارے میں جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں لوگوں نے آنا ہے، وہ سیدہ عائشہ پر الزام لگائیں گے۔ اللہ کو پتا تھا بدبخت لوگ آ کے سیدہ عائشہ کو برا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن پاک کے اندر سیدہ عائشہ کی اعلان برات نازل کی جو کہ قیامت تک پڑھی جائے۔ یہ سیدہ عائشہ کی فضیلت ہے اور اہل بیت میں یہ شامل ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، لوگو عائشہ کی فضیلت باقی تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید والا جو کھانا ہوتا ہے اس کی تمام کھانوں پر فضیلت ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا سرید تمام کھانوں سے افضل کھانا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر۔ اور پھر ایک مرتبہ سیدہ عائشہ بیٹھی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جبریل آئے ہیں، دروازے پہ کھڑے۔ جبریل بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں آیا کرتا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل آئے ہیں، اللہ کا حکم لے کر آئے ہوں گے، یقیناً جو بھی اللہ کا حکم ہوگا عائشہ ماننے کے لیے تیار ہے، بتائیں کیا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ جبریل کہتا ہے نبی علیہ السلام اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آج میں کوئی حکم لے کر نہیں آیا، بلکہ یہ چیز ہے کہ اللہ نے مجھے اسپیشل بھیجا ہے، جبریل جلدی جاؤ اور نبی علیہ السلام سے کہہ دو کہ عائشہ کو بتا دیں کہ اللہ نے عائشہ کے لیے سلام بھیجا رضی اللہ عنہا۔ جن کو سلام اللہ بھیجے ان کے بارے میں ہماری زبانیں کیا کہیں۔ اور پھر جبریل نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام صرف اللہ کا سلام نہیں، میں فرشتوں کا سردار جبریل بھی عائشہ کو سلام بھیجتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بڑی فضیلت، بڑا مقام، بڑا مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اسی طرح تمام ہر نبی علیہ السلام کی ہر بیوی ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کی فضیلت ہے، مقام ہے، عظمت ہے۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہوئے۔ سب سے پہلی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو العاص رضی اللہ عنہ سے کیا۔ ابو العاص پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب ان کا نکاح ہوا تھا تب یہ اسلام میں اصول نہیں تھا کہ مسلمان کافر سے نکاح نہیں کر سکتے، مشرک سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بعد میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، جس طرح کئی حکم، شراب پہلے حلال تھی، بعد میں جو ہے نا وہ حرام کر دی گئی، اسی طرح پہلے یہ حکم جائز تھا، اس کے بارے میں قرآن نہیں نازل ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے نکاح کر دیا۔ ابو العاص بنو امیہ سے ہے، ابو العاص کا تعلق ان کے ساتھ ہے بنو امیہ کے ساتھ۔ یاد رکھیں بنو امیہ کو آج گالیاں دی جاتی ہیں اور بنو امیہ کو نعوذ باللہ بدماش کہا جاتا ہے، لوگ برا بلا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کی شادی بنو امیہ میں ہوئی۔ سب سے پہلی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا جو کہ بنو امیہ سے ہیں۔ جب بدر کا معرکہ ہوا نا تو ابو العاص کافروں کی طرف سے آئے، جنگ ہوئی، 70 بندے قیدی ہوئے، 70 مار دیے گئے۔ جو قیدی ہوئے ان سے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی تم میں سے فدیہ دے کے چھوٹنا چاہتا ہے وہ چھوٹ جائے۔ اب سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، کوئی اپنے بھائی کا فدیہ دے رہا ہے، کوئی کسی کا فدیہ دے رہا ہے، قیدی چھوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح اچانک نبی السلام کے پاس ایک ہار آیا، ہار کو دیکھ کے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے کہا اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ ہار کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ وہ ہار ہے جو میری بیوی خدیجہ نے زینب کے نکاح کے موقع پر اپنے گلے سے اتار کے زینب کے گلے میں ڈال دیا، اور زینب کے پاس اس کی والدہ کی یہ واحد نشانی ہے۔ آج اس نے یہ ہار بھیجا ہے کہ اے میرے بابا یہ ہار لے لیں اور میرے خاوند کو چھوڑ دیں۔ اے میرے صحابہ بتاؤ کیا تم اجازت دیتے ہو میں یہ ہار واپس کر دوں؟ کیونکہ زینب کے پاس اس کی والدہ کی یہ واحد نشانی۔ تو تمام صحابہ کی آنکھیں بھی برسیں
اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کون ہوتے ہیں آپ کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والے، جس طرح آپ کو اچھا لگے آپ کیجئے، وہ آپ کی بیٹی بھی ہے ہماری بھی بیٹی ہے، ہم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں۔ ابو بکر و عمر تمام صحابہ نے ایک ہی فیصلہ دیا، کہا جیسے آپ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہار واپس کیا اور ابو العاص سے کہا جاؤ، اب قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں، میری بیٹی کو واپس بھیج دو، اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی جب تک تم مسلمان نہیں ہو۔ ابو العاص گئے، انہوں نے جا کے واپس بھیج دیا۔ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس، مسلمان ہوئے تو آپ نے وہی نکاح دوبارہ برقرار رکھا۔ آپ نے پھر بعد میں سیدہ زینب فوت ہوئیں تو ان کی ایک بیٹی تھی امامہ بنت زینب، یہ بچی تھی، اور نبی علیہ السلام اس کو جب وہ سیدہ زینب فوت ہوئیں تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے پاس ہی رکھا۔ جب بھی اذان ہوتی نبی علیہ السلام نماز کے لیے آتے، امامہ کو اٹھایا ہوا، آپ مسجد میں آتے، مسجد میں جب آ کے آپ نماز پڑھاتے، اتنی محبت کرتے، اتنا پیار کرتے، آپ امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب اٹھا کے نماز پڑھاتے، رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے تو نیچے بٹھا دیتے، قیام میں اٹھتے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا، صحابہ بیان کرتے ہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام سجدے میں گئے ہیں، امامہ بنت زینب اوپر بیٹھ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کا پیچھے کرنا گوارا نہیں لگتا تھا، آپ اس کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے سجدہ لمبا کر دیا کرتے، کافی دیر سجدہ لمبا کیا کرتے، جب تک وہ خود پیچھے نہ ہٹتی آپ سجدے سے نہیں اٹھتے۔ نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ کا پیار، آپ کی عقیدت، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امامہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور یہ یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ آج اگر کسی مسجد کے امام یا خطیب کے ساتھ یا قاری صاحب کے ساتھ اس کے بچے آ جائیں نا، بس پھر مقتدیوں نے بس یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ بس یہ کیا ہو گیا جی، قاری صاحب نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا۔ قاری صاحب بچے ان کا چھڑ کے آ کر اسے نماز میں خلل پہنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم نبی علیہ السلام کی زندگی سے نماز لے سکتے ہو، وضو کو لے سکتے ہو، نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہر حکم لے سکتے ہو، ہر طریقہ لے سکتے ہو، تو جو ہی یہ باری آتی ہے تو اس کو چھوڑ جاتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اٹھا کے نماز پڑھائی ہے، لیکن ہمارے نمازی بھائیوں کو چاہیے کہ اس طرح فضول اعتراضات جن کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ نہ کیا کریں، اپنے امام کی، اپنے خطیب کی عزت کیا کریں، احترام کیا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن عفان کون ہے؟ بنو امیہ میں سے۔ عثمان بن عفان بھی بنو امیہ میں سے۔ آج ہم سب جب بھی، آپ سب کو پتہ ہے، جب بھی داماد کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کی خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے، اور کہیں تو کبھی کبھار تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب داماد گھر میں آیا ہو نا تو کبھی کبھار جو ہے نا اس کا سسر، وہ اپنے بیٹوں کا جوتا سیدھا نہیں کرتا لیکن اپنے داماد کا سیدھا کر دیتا۔ داماد کے ساتھ ایک محبت، ایک پیار اور عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے، اپنے دامادوں کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ آپ نے جب رقیہ کا نکاح کیا، اس کے بعد بدر کا معرکہ آیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے جنگ کے لیے تو سیدنا عثمان رونے لگے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بڑا دل چاہ رہا ہے جنگ پر جاؤں، لیکن آپ کی بیٹی بیمار ہے جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، میرا دل دکھ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ پر کیوں نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے ان کا درد دیکھا، ان کی محبت دیکھی، پیار دیکھا۔ آپ نے کہا عثمان تو بیٹھ کے یہاں پہ مدینے میں رہ کے میری بیٹی کا خیال کر، اللہ تمہیں بدر کے ساتھ شامل ہونے والے تمام صحابہ کرام کے مطابق ثواب عطا فرما دے، تمہیں بدر والا ثواب ملے گا، پریشان نہ ہو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سیدہ رقیہ فوت ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پتہ چلا فوت ہوئی۔ آپ علیہ السلام بڑا روئے اور قبر پر جا کے دعا کی اور پھر کہا عثمان، دیکھا عثمان بھی رو رہا ہے،
پوچھا عثمان کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی اسلام جب بھی مدینہ کی گلیوں سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے رسول اللہ کا داماد جا رہا ہے، اب مجھے کوئی بھی نہیں کہے گا، اب آپ کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا، تعلق ٹوٹ گیا، مجھے کوئی بھی داماد نہیں کہے گا۔ نبی اسلام نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی دی ہے ام کلثوم، میں اس کا نکاح بھی تیرے ساتھ کرتا ہوں، ام کلثوم کا نکاح بھی تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر داماد اچھا ہو تو پھر ہی دوسری بیٹی دی جاتی، اللہ نہ کرے کسی کو اگر داماد اچھا نہ ملے تو وہ دوبارہ کبھی بھی اس کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ داماد اگر خوشیاں دے اور بیٹی کو خوش رکھے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے، تو اس وقت ہی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عثمان میری 40 سے زائد بیٹیاں بھی ہوتی یا 40 بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا جاتا، تو نے مجھے اتنا خوش کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی اسلام بڑی عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اسلام کی سب سے آخری اور چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام ان سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی۔ اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ نبی اسلام اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ سیدہ فاطمہ جب بھی گھر میں آتی آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ سیدہ فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ اس وقت کافی ہو گیا ہے، صرف یہ بات سمجھانی تھی کہ اہل بیت میں صرف 5 تن پاک نہیں ہے، 5 تن پاک تو ہے ہی ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی عقیدت کرتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ اہل بیت کون کون ہے۔ تمام اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، تمام اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا، عقیدت کرنا، یہ ہم سب کا ایمانی حصہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اہل بیت کون کون ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی گئی۔ سب سے پہلے اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں۔ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور ان کی اولاد، جس بیٹی کی اولاد ہوئی ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو مسلمان ہوئے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عباس رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہوئے، چچا عباس بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کی آل اولاد بھی اہل بیت میں شامل۔ اسی طرح ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 بیٹے مسلمان ہوئے، ایک کا نام تھا جعفر، ایک کا نام تھا عقیل اور سب سے چھوٹے کا نام تھا علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تینوں اہل بیت میں شامل ہیں اور ان تینوں کی آل اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ ان سب کا احترام کرنا، ان سب کی عزت کرنا، ان سب کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہم پر ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کی شان، مقام، عظمت سمجھ کے اور ان کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام پریشان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں۔ بھائی نے پرچی بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں کسی بھی حوالے سے، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ دور فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़िन व मरीज़ा। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात लिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा या मुफ़त्तिहल अबवाब या मुसब्बिबल अस्बाब या मुफ़त्तिहल अबवाब या मुसब्बिबल अस्बाब। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना अबवाबर रहमा। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना अबवाबर रहमा। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना अबवाबर रहमा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।